کیا یقین کی کوئی حد ہے؟ یقین ایک اندھیرے رستے میں دور سے چلنے والا چراغ ہے. ہمیں اپنے یقینوں کو بھی کسی لیبارٹری میں انالیسس کر کے ٹھوک بجا کے دیکھنا چاہیے ہیلدی بلیوز بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ٹونی رابنز کہتا ہے یقین کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں, وہ 4 ٹانگوں کو کبھی کبھی گرانا چاہیے. سر یہاں انڈو پاک کے لوگ نا یقین یا بلیو کو صرف مذہبی سمجھتے ہیں. سر جی 100 لوگ میرے سامنے کھڑے ہوتے تھے, کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا تھا, حالانکہ تخیل میں کھائی ہوتی تھی. کیا یقین کی کوئی حد ہے کہ یہاں تک ہو کہ ہم اس کو ادھر تک لے آئیں کہ ہمیں اس پہ بھی یقین ہے, اس پہ بھی یقین, اور جب ہمیں یقین آ جائے تو اس کے نتیجے میں کیا ہماری گروتھ رک نہیں جاتی؟ اچھا سر, یہ جو یقین ہے کسی بھی, میں کہتا ہوں وہ آپ کا اپنے پہ یقین ہے, آپ کا ایک نظام پہ جو قدرت کا نظام ہے اس پہ یقین ہے, آپ کے اسٹیٹ کے نظام پہ یقین ہے, آپ کا کسی رشتے پہ یقین ہے, آپ کا اپنے باس پہ یقین ہے, اپنے جونیئر پہ یقین ہے, آپ کسی استاد پہ بڑا یقین ہے, کسی کی بات پہ بڑا یقین ہے, کسی کے پروفیشنل ہونے پہ بڑا یقین ہے. دراصل دنیا کا نظام چل یقین سے ہی رہا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا آپ کسی رشتے میں سے یقین نکال دیں, صرف اس کو مبہم کر دیں, اس کو ابہام کا شکار کر دیں, اس میں ایمبیگوٹی ڈال دیں, سر وہ پورے کی پوری رشتے کی عمارت دھڑم سے نیچے گر جائے گی. آپ کسی بھی شخص کو جو ایک سیکیور جگہ پہ ہے, آپ اس کو انسیکیورٹی دے دیں, یعنی اس انوائرمنٹ پہ اس کا یقین چھین لیں, سر وہ ایب نارمل ایکٹ کرنے لگ پڑے گا, وہ عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کرنے لگ پڑے گا. انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کہیں نہ کہیں یقین چاہیے. اب وہ یقین, آپ یہ کہہ لیجئے یقین ایک اندھیرے رستے میں دور سے چلنے والا چراغ ہے جو بتاتا ہے کہ جی آگے رستہ ہے. اس سے ٹائم بھی گزر جاتا ہے, اس سے کہیں نہ کہیں رستہ بن بھی جاتا ہے, اور بعض اوقات رستہ نہیں بھی بنتا, ہمارے یقین یا اعتماد ٹوٹتے بھی ہیں. اچھا سر, اس میں اب یقین بنیادی طور پہ یقین بھی کانسٹنٹ چیز نہیں ہے, یہ کہیں پر کانسٹنٹ ہوتا ہے, لیکن یقین کہیں نہ کہیں اپنی شکل بدلتا ہے. وہ آپ کبھی انالیسس کریں, سائیکالوجی اس پہ بڑا اچھا ایک جواب دیتی ہے. کچھ یقین ہمیں قابل رکھتے ہیں, کچھ یقین ہماری کمپٹنسی کو خراب کر دیتے ہیں. وہ انیبل رکھتے ہیں, ہماری قابلیت کو جگائے رکھتے ہیں, یا ہماری قابلیت کو سلا دیتے ہیں. اور آسان کریں, کچھ یقین ہیلدی ہوتے ہیں, کچھ یقین ہیلدی نہیں ہوتے. ہماری زندگی میں ہمیں اپنے یقینوں کو بھی کسی لیبارٹری میں انالیسس کر کے چھانٹ کے کانٹ کے ٹھوک بجا کے دیکھنا چاہیے ہیلدی بلیوز بھی ہیں کہ نہیں ہیں. مثلا میرا یقین ہے کہ محنت بڑی کمال کی چیز ہے, ایک ہیلدی یقین ہے, لیکن میں کہوں کہ جی محنت کوئی چیز نہیں ہوتی, قسمت ہی سب کچھ ہوتی ہے, تو میں بیٹھ جاؤں گا. اس یقین کے نتیجے میں جب میں بیٹھوں گا, کچھ نہیں کروں گا اور کچھ نہیں ملے گا, تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ دراصل میرا یقین خراب ہے, میرے پاس ایک انہیلدی یقین ہے. میں کہتا ہوں جی ساری دنیا ٹھیک ہوتی ہے. اچھا یہ میرا یقین ہے, فرض کریں یہ یقین مجھے جب یہ ڈیمیج ہوگا, میری ایکسپیکٹیشن خراب ہوں گی, میرے رشتے خراب ہوں گے, میں غلط دوست اپنی زندگی میں ایڈ کروں گا, تو میں ہرٹ ہو جاؤں گا. تو مجھے پتہ لگا کہ کچھ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بھی ٹھیک ہوتے. اچھا اب آپ دراصل اپنے یقینوں کا جو سیٹ ہے, ٹرے ہے جس کے اندر یقین آپ نے رکھے ہیں, یہ بھی کاٹنے چھانٹنے والی چیز ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ یقین مجھے رکھنا چاہیے, یہ یقین مجھے نہیں رکھنا چاہیے. اچھا کچھ یقین ایسے ہیں جن کا اظہار کرنا چاہیے, کچھ یقین ایسے جن کا اظہار ضروری نہیں ہے, اس پہ خاموشی ضروری ہے. مثلا آپ کو یقین ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ اس کا اظہار کر دیں تو وہ رشتہ خراب ہو سکتا ہے. آپ کیا کریں گے, اس یقین کو رکھتے ہوئے احتیاط کریں گے, محتاط ہو جائیں. تو آپ کا کسی بھی سچویشن میں جو یقین کرنا ہے وہ بدلتا ہے. آپ کو اپنے آپ کو ڈھونڈنا, تلاش کرنا, جہاں کہتے ہیں جی خود شناسی میں اپنے یقینوں پہ بھی کہیں غور و خوض کرنا چاہیے, بلیو سیٹ پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے بلیوز کیا ہیں. اچھا سر, یہاں انڈو پاک کے لوگ نا یقین یا بلیو کو صرف مذہبی سمجھتے ہیں, وہ مذہب کی ڈومین میں لیتے. یقین تو قدم اٹھانا ایک یقین ہے, نیچے زمین ہے کہ نہیں ہے. ہم ایک کلاس میں ایکسرسائز کروایا کرتے تھے کبھی یہ سمجھانے کے لیے سرٹنٹی اور انسرٹنٹی کو, کہ سب کی آنکھیں بند کروا کے, کھڑا کر کے ان کو آنکھیں بند کروا کے ان کو امیجنیشن میں یہ امیجن کرواتے تھے آگے کھائی ہے. سر جی 100 لوگ میرے سامنے کھڑے ہوتے تھے, کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا تھا, حالانکہ تخیل میں کھائی ہوتی تھی.
یعنی کسی کا صرف یہ یقین چھن جائے کہ آگے زمین نہیں ہے وہ قدم نہیں اٹھا سکتا. سو یقین کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں ہمارے سروائیول کے لیے بڑا ضروری ہے. اچھا اب اس میں ایک ہے ضعیف الاعتقادی, وہ بھی اس میں پائی جاتی ہے. لوگوں کے بڑے ill founded believe ہوتے ہیں, بلی گزر گئی رستہ بدل لیا, شیشہ ٹوٹ گیا, یہ بھی. اچھا یہ کئیوں کے پرسنل ہوتے ہیں, کہیں دکھا نہیں رہے ہوتے. یہ تو بڑے روایتی قسم کے جو فیمس ہیں, بلی گزر گئی. کئی لوگوں کے اتنے, میں گھر میں گیا, میں جا کے وہاں بڑا حیران ہوا کہ وہ اپنے بچے, آج کے ترقی یافتہ زمانے میں ترقی یافتہ لوگ, وہ اپنے بچوں کی جو نظر اتارنا ہے وہ کالی مرچوں سے ان سے بار کے چولہے پہ رکھ دیتے تھے, 7 مرچیں. تو انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں مرچوں کا بڑا خرچہ ہے. تو وہ کھاتے اتنی نہیں تھے جتنی وہ جلا دیتے تھے. اب یہ ایک اپنا ایک یقین ہے سر. اچھا اسی طرح کچھ لوگوں کا یقین ہے صبح کچھ اللہ کی راہ میں دے کے نکلنا چاہیے, ان کا یقین پختہ ہو چکا ہے. تو دراصل آپ اپنے یقین سے کوئی نہ کوئی اچھا یا برا نتیجہ لے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے ایقان سے, یقین سے ایک غلط نتیجہ لے رہے ہیں تو اس کو بدلنا ضرور چاہیے. میں یہ آخری بات کہوں گا کہ اپنے یقین پہ بھی کبھی کبھی سوال اٹھانا چاہیے, یہ یقین کرنے والا ہے کہ نہیں ہے. ٹونی رابنز کہتا ہے یقین کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں, وہ 4 ٹانگوں کو کبھی کبھی گرانا چاہیے, اور وہ شک کی نگاہ سے, سوال سے, اور آپ نیا علم حاصل کر کے اس پہ ڈسکشن کر کے اس کو ڈیبیٹ میں لا کے برین سٹارمنگ سے کبھی ٹھوک بجا کے چیک کریں کہ یہ یقین رکھنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ آپ کے ہر ایکٹ کے پیچھے, ہر کام کے پیچھے, اور ایون ہر سوچ کے پیچھے کوئی نہ کوئی یقین ضرور موجود ہوتا ہے.